بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت سیدنا مسعود بن عاصم رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا رابعہ ادوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت زیادہ عبادت کیا کرتی تھی۔ ساری رات قیام فرماتی تھی، دن کو روزے رکھتی اور تلاوت قرآن پاک کیا کرتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہر لمحہ یاد الہی میں گزرتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں بہت زیادہ بیمار ہو گئی، جس کی وجہ سے میں تہجد کی دولت سے محروم رہی اور دن کو بھی اپنے پاک پروردگار کی عبادت نہ کر سکی۔ بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے، مجھے اپنی عبادت چھوٹ جانے کا بہت افسوس ہوا، لیکن الحمدللہ عزوجل بیماری کی حالت میں بھی جتنا مجھ سے ہو سکتا میں عبادت کی کوشش کرتی۔ کبھی دن میں نوافل کی کثرت کرتی، کبھی رات کو نوافل پڑھتی۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے، پھر اللہ عزوجل نے کرم فرمایا اور مجھے صحت عطا فرمائی۔ میں دوبارہ نئے جذبے کے ساتھ عبادت شروع کر دی۔ سارا دن عبادت الہی عزوجل میں گزر جاتا اور اسی طرح رات کو بھی عبادت کرتی۔ ایک رات مجھے نیند نے آ لیا اور میں غافل ہو کر سو گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں فضاؤں میں اڑ رہی ہوں۔ پھر میں ایک سرسبز شاداب باغ میں پہنچ گئی۔ وہ باغ اتنا حسین تھا کہ میں نے کبھی ایسا باغ نہ دیکھا۔ اس باغ میں بہت خوبصورت محل تھے، ہر طرف بلند و با سرسبز درخت تھے۔ جگہ جگہ پھولوں کی کیاریاں تھیں، درخت پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ میں اس باغ کے حسین و جمال کے نظاروں میں گم تھی کہ اچانک مجھے ایک سرسبز پرندہ نظر آیا۔ وہ پرندہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس سے پہلے میں نے کبھی ایسا پرندہ نہ دیکھا تھا۔ ایک لڑکی اسے پکڑنے کے لیے بھاگ رہی تھی۔ میں نے اس خوبصورت لڑکی اور خوبصورت پرندے کو بغور دیکھنے لگی۔ اتنی دیر میں وہ حسین و جمیل لڑکی میری طرف متوجہ ہوئی۔ میں نے اس سے کہا، یہ پرندہ بہت ہی خوبصورت ہے، تم اسے آزادی کے ساتھ گھومنے دو اور اسے مت پکڑو۔ میری بات سن کر اس لڑکی نے کہا، کیا تمہیں اس سے بھی زیادہ خوبصورت چیزیں نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا، ضرور دکھاؤ۔ یہ سن کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر مختلف باغات سے ہوتی ہوئی ایک عالی شان محل کے دروازے پہنچ کر دستک دی۔ دروازہ فوراً کھول دیا گیا۔ اندر کا منظر بہت سہانا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی ایک خوبصورت باغ نظر آیا۔ لڑکی مجھے لے کر باغ میں آئی اور پھر ایک خیمے کی جانب چل دی۔ میں بھی ساتھ تھی۔ اس نے حکم دیا کہ خیموں کے پردے ہٹا دیے جائیں۔ جیسے ہی خادموں نے پردے ہٹائے تو اندر ایسی نورانی کرنیں تھیں جنہوں نے آس پاس کی تمام چیزوں کو منور کر رکھا تھا۔ سبحان اللہ! پورا خیمہ نور سے جگمگا رہا تھا۔ وہ لڑکی اس خیمے میں داخل ہوئی اور پھر مجھے بھی اندر بلوا لیا۔ وہاں بہت ساری نوجوان کنیزیں موجود تھیں جن کے ہاتھوں عود کی خوشبو سے بھرے ہوئے برتن تھے اور وہ کنیزیں عود کی دھونی دے رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر اس لڑکی نے کہا، تم سب یہاں کیوں جمع ہو؟ یہ اتنا اہتمام کیوں کیا جا رہا ہے اور کس لیے خوشبو کی دھونی دے رہی ہو؟ تو ان کنیزوں نے جواب دیا، آج ایک مجاہد
راہ خدائے عز و جل میں شہید ہو گیا ہے۔ ہم اس کے استقبال کے لیے یہاں جمع ہیں اور یہ سارا اہتمام اس مرد مجاہد کی خاطر کیا جا رہا ہے۔ اس لڑکی نے میری جانب اشارہ کیا اور پوچھا، کیا ان کے لیے بھی کوئی اہتمام کیا گیا ہے؟ تو ان کنیزوں نے کہا، ہاں، اس کے لیے بھی اسی طرح کی نعمتوں میں حصہ ہے۔ پھر اس لڑکی نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا اور کہا، اے رابعہ ادویہ، جب لوگ نیند کے مزے لے رہے ہوں، اس وقت تیرا نماز کے لیے کھڑا ہونا تیرے لیے نور ہے، اور نماز سے غافل ہو کر دینے والی نیند سراسر غفلت اور نقصان کا باعث ہے۔ تیری زندگی کے لمحات تیرے لیے سواری کی مانند ہیں، اور جو اس دنیاوی زندگی میں مگن رہے اور اپنی زندگی کے قیمتی لمحات فضول کاموں میں گزار دے تو وہ بہت بڑے خسارے میں ہے۔ نصیحت آزمودہ کلمات کہنے کے بعد وہ لڑکی میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی اور میری آنکھ کھل گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں، جب بھی مجھے یہ خواب یاد آتا ہے تو میں بہت زیادہ حیران ہوتی ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان جیسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ویڈیو کو شیئر کیجیے۔